ہمارا دعویٰ ہے کہ بعطائے الہی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور بتاتے ہیں اور بخل نہیں کرتے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ ہمارا جواب دعویٰ یہ ہے، ہم اہل سنت احناف دیوبند کا عقیدہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ہے کہ انبائے غیب اظہار غیب کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوق میں ہم سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باعلام الہی بہت ساری غیب کی خبریں بتائی ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن علم غیب کا اطلاق ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کی روح سے جائز نہیں سمجھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک علم غیب رکھنے والا شخص، جو شخص علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا ہو، وہ شخص کافر ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں نے دعویٰ پیش کیا تھا کہ بعطائے الہی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور بتاتے ہیں، بخل نہیں کرتے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر میرے فریق مخالف مولوی ریان دیوبندی صاحب کو میرے دعویٰ پر اختلاف تھا تو جواب دعویٰ اس طرح پیش کرتے کہ بعطائے الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے اور نہیں بتاتے۔ اب انہوں نے اس طرح جواب دعویٰ پیش نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے یہ ہمیں بتائیں۔ دوسری بات، جواب دعویٰ کے نام پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے جواب دعویٰ میں کہا ہے، ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا عالم مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے کہا اپنے جواب دعویٰ میں، مولوی ریان دیوبندی صاحب کا اپنا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بتائی ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار غیب کی خبریں بتائی ہیں۔ اچھا، اب آپ بھی جانتے ہیں کہ جس پر اتفاق ہو اس پر بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال ہم اس پر بحث نہیں کرنا چاہتے۔ آپ مانتے ہو کہ سب سے بڑے عالم ہے، ہم کہتے ہیں مخلوق میں سب سے زیادہ علم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں بتائیں، بے شمار غیب کی خبریں بتائیں، ہم کہہ رہے آپ کہہ رہے، تو فی الحال اس پر بحث نہیں کرتے، اور جس پر اتفاق ہو اس پر بحث نہیں کرتے، اس لیے جو ہے اس چیز کا اب ذکر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے اپنے جواب دعویٰ میں کہا ہے کہ جو شخص علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا ہو وہ شخص کافر ہے۔ آخر میں جو انہوں نے کہا ہے اپنے جواب دعویٰ میں، وہ یہ کہا ہے کہ جو شخص علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا ہو وہ شخص کافر ہے۔ پہلی بات ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا شخص کافر ہے۔ اب یہاں یہ واضح نہیں کہ کس کے تعلق سے علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، آپ یہ واضح فرما دیں کہ آپ نے کس کے تعلق سے کہا ہے۔ اگر آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ جو کہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے وہ شخص کافر ہے، تو آپ اس طرح کہیں کہ جو کہے کہ بعطائے الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے وہ کافر ہے، آپ اس طرح کہیں۔ اچھا، تیسری بات، یہ اپنا دعویٰ اپنے اکابر سے ثابت کیجیے، اپنے اکابرین سے ثابت کیجیے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی جماعت سے جو ہے یہ دعویٰ پیش کیجیے۔ دیکھیے، آپ اپنی بات نہیں کریں گے نہ میں اپنی بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ وکالت کرنے آئے ہیں تو وکیل جو ہوتا ہے وہ اپنی بات نہیں رکھتا ہے، بلکہ وہ جو جس کا لے کر آتا ہے میٹر اس کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنا یہ دعویٰ جو ہے اپنی جماعت سے ثابت کریں، ٹھیک ہے۔ چوتھی بات، علم غیب کی تعریف بتائیں، اور وہ تعریف جو فریقین کے نزدیک معتبر ہو۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔